نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے دن پہ ہم عورت کے ایک خاص رول کے حوالے سے بات کریں گے۔ کامیاب عورت شجر سایہ دار ہوتی ہے۔ کامیابی اس کا مقدر ہے جو اپنے ہر رول کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتی ہے، اور وہ کردار جو ایک ماں کا ہے یقیناً عظیم کردار ہے۔ آج کی نشست میں ماں کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے اس کے شجر سایہ دار ہونے کی، تو سب سے پہلے مسکنسیپشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کی ماں یہ سمجھتی ہے کہ وہ ماضی کی ماؤں کے مقابلے میں اپنے بچوں کے لیے زیادہ گھنی چھاؤں ہے۔ وہ ماضی کی ماؤں کے مقابلے میں اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتی ہے، اولاد کے لیے زیادہ دکھ برداشت کرتی ہے، اولاد کو اہم مقام تک پہنچانے کے لیے زیادہ ایفرٹس کرتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے کہ آج کی ماں شجر سایہ دار ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ مسلمان ماں کی خصوصیت ہے یا یہ کافر ماں کی بھی خصوصیت ہے؟ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کی تربیت کے لیے، اس کی نگہداشت کے لیے فکر مند نہ ہوتی ہو؟ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب شعور ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر سایہ کا مطلب یہ ہے کہ ماں کھلاتی پلاتی اچھا ہے، تو یہ بات تو مسلمان اور کافر ماں میں مشترک ہے، کامن ہے۔ اگر سائے سے یہ مراد ہے کہ ماں پہناتی اچھا ہے، تو اس میں بھی کسی مسلمان اور کافر ماں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی ایسی ایجوکیشن کے لیے جس کی وجہ سے وہ جوان ہونے پر اپنے لیے کچھ کمانے کے قابل ہو جائے، تو یہ بات بھی مسلمان اور کافر ماں میں مشترک ہے۔ فرق کہاں ہے؟ میں سمجھتی ہوں اگر حقیقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آپ کو آج کتنی ہی کافر مائیں مسلمان ماؤں کے مقابلے میں زیادہ کانشیس نظر آئیں گی، اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ فکر مند نظر آئیں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے کفر کی وجہ سے نہیں، اپنی ذمہ داری کی وجہ سے، فطری طور پر ایک ماں کو جو ذمہ داری رب العزت نے عطا کی ہے اس کی وجہ سے۔ اور جو مائیں یہ محسوس نہیں کرتی کہ یہ رب کی طرف سے ذمہ داری ہے، فطرت میں تو بچے سے محبت ہے اور بچے کے لیے کچھ کرنا ماں اپنے لیے ضروری خیال کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی مائیں ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچے کے اخلاق کے بارے میں کانشیس ہیں، کم از کم بنیادی باتوں کے بارے میں کہ بچے جھوٹ نہ بولیں، یا بچے جو ہیں وہ وعدہ خلافی نہ کریں، یا بچے چوری نہ کریں۔ کتنی بنیادی چیزیں ہیں جس کے لیے کافر مائیں بھی ایفرٹ کرتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان مائیں اب ویسی کانشیس نہیں ہیں اپنی اولادوں کے بارے میں جیسے ہمارے اسلاف کی مائیں کانشیس تھیں۔ آپ کیا کہیں گے ایک ایسی ماں کو جس کے سائے میں برائیاں پروان چڑھتی ہیں، جس کے سائے میں بچے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں، وعدہ خلافی سیکھتے ہیں، جس کے سائے میں پروان چڑھنے والے بچے امانت میں خیانت سیکھتے ہیں،
جس کے سائے میں پروان چڑھنے والی بچیاں حیا نہیں سیکھتی، بے حیائی سیکھتی ہیں، جس کے سائے میں پروان چڑھنے والے بچے اپنے رب سے محبت نہیں سیکھتے۔ یہ کیسا سایہ ہے جس سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق پروان نہیں چڑھتا؟ یہ مسلمان ماں نے کیسا سایہ فراہم کیا کہ اس سائے تلے اپنے دین سے محبت پروان نہیں چڑھتی۔ اس سائے تلے تو ایک مغلوب ذہن پروان چڑھا ہے، جسے اسلامک ویلیوز سے محبت نہیں، جسے اسلامی اقدار کے مقابلے میں کافروں کی اقدار اچھی لگتی ہیں، جنہیں کافروں کے طور طریقے، ان کا طریقہ زندگی اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنے بیلیف سے لے کے اپنی خوشیوں اور غموں کی سیلیبریشنز تک ہر معاملے میں کافروں سے گائیڈ لائن چاہتے ہیں۔ ایک ایسی سوسائٹی جس میں ینگسٹرز کی کثیر تعداد ایتھیسٹ ہو گئی، جہاں بچے آپس میں تو جانے کیا کیا سوال کرتے ہیں اور کیا کیا شیئر کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر ماں باپ سے سوال کرنے لگ گئے، خدا کہاں ہے؟ آپ کس خدا کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس رسول کی بات کرتے ہیں؟ کیا واقعی مسلمان ماں نے شجر سایہ دار ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ اس کے سائے تلے پروان چڑھنے والی نیکی نہیں تھی، صالحات کی بجائے سیئات؟ یہ کیسا سایہ ہے کہ اس سائے تلے پروان چڑھنے والے بچے، ایجوکیشن حاصل کرنے والے بچے چور، اچکے، ڈاکو، قاتل اور جانے کیا کیا خرابیاں سیکھ چکے ہیں۔ ان کے ذہنوں پر حکومت کس کی ہے؟ ماں باپ نے سمجھا محبت یہی ہے کہ بچوں کو ہر قسم کی ٹیکنالوجی فراہم کی جائے، تو ٹیکنالوجی فراہم کر دی۔ کافر ماں نے تو اپنے بچوں کے لیے اصول، ضابطے پیش نظر رکھے۔ آپ نے اگر ٹی وی دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کے کیا اصول، ضابطے، قاعدے ہوں گے؟ آپ نیٹ پہ بیٹھو گے تو کیا سرچ کر سکتے ہو، کیا نہیں؟ آپ موبائل کا یوز کرو گے تو اس کے لیے یہ اصول، ضابطے ہیں۔ اور یہاں نہ ماں کے لیے کوئی اصول ضابطہ ہے، نہ اولاد کے لیے۔ معذرت کے ساتھ ہم سب اس میدان میں ایک ہیں، ہمیں مل کر سوچنا ہے، اپنے لیے بھی، آنے والی نسلوں کے لیے بھی، اس لیے کہ ہم سے اس کے بارے میں جواب طلبی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک امیر سے، ایک مملکت کے سربراہ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کی رعایا کن کاموں میں مصروف رہی۔ ماں باپ سے یہ پوچھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے یہ پوچھا جائے گا، کیونکہ عورت اپنے گھر کی نگران ہے، کہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کچھ کیا۔ اور اسی طرح سے آپ نے ایک اور مثال بھی دی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر کوئی نگران ہے اور جو کچھ اس کی رعیت میں اس کے لیے وہ جواب دہ ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو عورت کی ذمہ داری دو چند ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اور گھر میں اگرچہ مال اسباب بہت کچھ موجود ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز اولاد ہے۔ اس اولاد کی نگہداشت، اس کی تربیت، ان کے اندر خیر کو پروان چڑھانا، ان کی ذہانت، ان کی ذہنیت، ان کے رجحانات، ان کے میلانات اور ان کی شخصیت، ان کے مزاج کی تعمیر، اس میں عورت کا بہت زیادہ کردار ہے۔ ماں جس کے اندر ممتا جیسی قیمتی چیز اللہ رب العزت نے رکھ دی، جو اس قدر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں میں آنے والی
ایک عورت کو خصوصی طور پر صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا جس سے اس کا دودھ پیتا بچہ چھوٹ گیا تھا. تو آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ اگر اس کا بچہ اسے واپس مل جائے تو کیا یہ اسے آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی. تو وہ کیسے اپنے بندوں کو آگ میں ڈال سکتا ہے جب تک بندے کا جرم ایسا نہ ہو، جب تک اس کی جانب سے ایسی چیز سامنے نہ آئے اور اس کا مزاج ایسا نہ بن جائے جس کا اس کے سوا کوئی حل نہ ہو. تو اس میں جو مثال ہے ماں کی کہ ماں کی محبت کیسی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی محبت کی مثال بھی دی. گو کہ آپ انسانوں کے حق میں بہت زیادہ شفیق اور رحیم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب خواتین کے بارے میں کہا کہ وہ کتنی اچھی خواتین ہیں. عرب خواتین اونٹوں پر سوار ہونے والی ناقہ نشین خواتین جو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں. بچوں سے محبت کی مثال میں عربوں سے بڑھ کر کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. عرب خواتین اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی. یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کی. ظاہر ہے کہ ایسی محبت دیکھی ہوگی اور آپ کا ہر حکم اور آپ کا ہر قول جو ہے اس کی صداقت کی ہم گواہی دیتے ہیں. جو آپ نے کہا وہ سچ ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اور ماں کی محبت اگر صرف کھانا کھلانے، کپڑے پہنانے، اچھا ماحول فراہم کرنے اور پھر اچھی تعلیم دلوانے تک ہو تو یقیناً پھر اس مائنڈ سیٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کھانے پینے کے بعد انسان کو جو قوت ملتی ہے اس قوت کے لیے ماں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ وہ قوت کہاں خرچ ہو. لباس پہننے کے بعد ایک انسان یا ایک بچہ جو ہے جب وہ پریزنٹیبل ہو گیا تو اب صرف اس کے ظاہر کی خوبیوں کو نہیں دیکھنا، تقوی کے لباس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کے لیے ماں نے کتنی ایفرٹ کی، کیونکہ تقوی روح کا لباس ہے. تو زمانے میں جو چیزیں ایک بچے کو سکھانے کی ضرورت ہے اس کی اچھی تربیت کے لیے، اس کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، اس حوالے سے عورت کا کردار بہت اہم ہے. اور تاریخ میں ہماری تاریخ ایسی خواتین سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی بہت عمدہ تربیت کی. میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی مثالیں رکھنا چاہتی ہوں. دیکھیں، جب ہم کسی کمپنی کی ریپو دیکھتے ہیں نا کہ اس کی ریپیوٹ کیا ہے، کمپنی کیسا کام کر رہی ہے، تو ہم اس کے پروڈکٹ سے دیکھتے ہیں پروڈکٹ کیسا ہے، اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں. جب وہ برتنے میں اچھا ہے، جب وہ استعمال میں اچھا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کمپنی کا یہ پروڈکٹ ہے وہ کمپنی بھی اچھی ہے. تو جب ہم ماؤں کی ایفرٹ کو دیکھتے ہیں تو ماں کا پروڈکٹ تو اس کا بچہ ہے. اس نے اپنے بچے پہ کتنی محنت کی اور اس کا کیا رزلٹ سامنے آیا. ایک چیز ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ماں ایسی ہوتی ہے جو اپنے بچے پر بہت محنت کرتی ہے اور ایک خاص سٹیج تک تو بچے بہت اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، لیکن
جب ان کی سوسائٹی، ان کی صحبت بدل جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر صحبت کے اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں کہ بچے اخلاق و کردار کے اعتبار سے ویسے نہیں رہتے جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس وجہ سے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ ماں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی آگے کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل تو رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھراتا رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دلوں پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتے ہیں دلوں کو موڑ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کیسے دعا مانگتے تھے اور ہمارے لیے کتنا بہترین نمونہ چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثبات عطا کرنا۔ اور آپ دعا کرتے تھے، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دینا۔ اس لحاظ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دل ماں کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کے دل کو پھیر سکے۔ پھر ماں کیا کرے گی؟ پھر ماں سب سے پہلے اس بات پر بیلیو کرے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ اپنے چچا ابو طالب کو وفات کے وقت دعوت دے رہے تھے کہ چچا ایک بار کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے حضور ضرور آپ کی سفارش کروں گا، اور ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداران قریش یہ کہہ رہے تھے، کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ کتنے کنفیوز ہوں گے نا ڈیتھ کے موقع پر، اور رسول اللہ کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی۔ پھر آخری الفاظ جو سیدنا علی کے والد کی زبان پر تھے، آپ کے محبوب چچا کی زبان پر تھے، علی دین عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین پر جان دے رہا ہوں۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کی، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس سے ہمیں پہلی بات پتہ چلتی ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہدایت کا مطلب ہے نیکی کا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے۔ نیکی کا الہام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، نیکی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نیکی کا الہام اور نیکی کی توفیق دینا ہدایت ہے۔ نیکی کا الہام کرنا اور نیکی کی توفیق دینا۔ نہ ماں دل کے اندر خیال ڈال سکتی ہے، نہ توفیق دے سکتی ہے، پھر ماں کیا دے سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ماں کا بڑا اہم رول ہے۔ ماں نے اپنے رب سے دعائیں کرنی ہے، دعا کرنی نہیں چھوڑنی۔ جب ماں یہ یقین کر لے گی کہ میرے بس میں نہیں، میرا اختیار نہیں، میں ہدایت نہیں دے سکتی، کوشش کر سکتی۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ماں ساری زندگی کوشش کرتی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، تو ایک مومنہ ماں کے دل کو یہ یقین ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اس پر میرا رب مجھے اجر ضرور دے گا، میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے اور اس فریضے کی ادائیگی سے نہیں رکنا۔ وہ ہماتن اپنا کردار ادا کرتی رہے گی اور اپنے رب سے اجر کی امید باندھ لے گی، کیونکہ متقی ماں ایسی ہی ہوتی ہے نا
مومنہ ماں متقی ہوتی ہے، اور ہدایت تو تقوی والوں کو ہی ملتی ہے۔ ایک متقی ماں جانتی ہے کہ اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھ کر اطاعت کرنا ہی تقوی ہے، اور اس کے عذاب کے خوف سے، برائیوں سے بچنا اور بچانا ہی تقوی ہے۔ اس وجہ سے مومنہ ماں جب اپنے بچے کے لیے کوشش کرتی ہے اور تا حیات کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتی ہے، اور وہ اللہ کے عذاب کے خوف سے اپنی اولاد کو بھی برائی سے بچانا چاہتی ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنی کتاب میں یہ حکم دیا ہے، جیسے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ اے ایمان والو، ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے آپ اللہ کی آگ سے بچاؤ، پہلا فریضہ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے جس کا ایندھن انسان بنیں گے اور پتھر۔ اپنا فرض ادا کرنا نہیں چھوڑنا، بھلے سے کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو ہار جاتے ہیں کہ ساری زندگی ہو گئی نماز کی تلقین کرتے ہوئے، ساری زندگی سکھاتے رہے، بچے کا دل نماز کے لیے کھلا ہی نہیں۔ ساری زندگی گزر گئی حیا اور اس کے تقاضے سکھاتے ہوئے، لیکن حیا کے لیے بچے کا دل آمادہ ہی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، فرض تو ادا ہو رہا ہے نا، اور اس پر اجر بھی ملے گا اور پکڑ نہیں ہوگی۔ اور اللہ سے دعائیں کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ دعا تو رد نہیں جاتی، جو دعا کرتا ہے اس کی دعا یا تو اسی وقت پوری ہو جاتی ہے یا اسے پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد کے لیے، یا پھر آخرت میں اس کے اجر کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو ایک ماں کبھی گھاٹے میں نہیں رہتی جب وہ اپنا رول پلے کرتی ہے، وہ ماں اپنے رب سے اجر ضرور پاتی ہے، الحمدللہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو آگ سے بچانا چاہتی ہے، وہ کس طرح سے یہ رول پلے کرے گی؟ اور مستقبل کی ماؤں کو مبارک ہو کہ اپنا رول سیکھنے کی توفیق ملی، الحمدللہ۔ اور بیفور ٹائم جب انسان یہ سب کچھ سیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے آنے والے وقت میں اور آسانی ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ اور جو مائیں چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں ان کے لیے بھی چانس ہے، جو بڑے بچوں کی مائیں ہیں ان کے لیے بھی چانس ہے۔ ایفرٹ کرنے کا چانس تو کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک موت نہیں آ جاتی۔ اس لیے دوسری اہم بات یہ ہے، پہلی بات ہم نے یہ دیکھی، پہلا اصول، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس اصول کے مطابق ہمارا رول کیا بنتا ہے؟ ہمارا رول یہ بنتا ہے کہ ہم ایفرٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے امید باندھیں اور اللہ کا رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور ہمیشہ اس سے مدد مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں یعنی ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی سیدھے راستے پر چلا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے دوسری بات ہم نے یہ دیکھی ہے کہ اللہ تعالی سے امید کا رشتہ کبھی نہیں توڑنا۔ امید اور خوف کے بین بین ہے ایمان۔ ایمان کا تقاضا ہے اللہ سے امید باندھ کے رکھنی ہے، اور کبھی امید کا رشتہ نہیں توڑنا۔ اب بات آ جاتی ہے رول کی، ذمہ داری کی۔ ذمہ داریوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے سامنے وہ شخصیات ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالی کی پسندیدہ شخصیات،
چنے ہوئے لوگ. دیکھیں ہماری دنیا میں جب کسی کو چنا جاتا ہے تو انسان چنتے ہیں، اور جن کو چنا جاتا ہے پھر وہ چناؤ کے باوجود امیدوں پر پورے نہیں اترتے. لیکن رب نے جن کو منتخب کیا وہ ایسا انتخاب تھے کہ پوری تاریخ انسانی کے لیے مثال بن گئے. ہاں یقیناً وہی کامیاب لوگ تھے. اگر ہم قرآن حکیم سے کامیاب لوگوں کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہمیں بڑی بڑی شخصیات نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ناکام لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں بہت سے لوگوں کے حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اگر ہم کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیں تو ہمیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک بہت بڑی شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں. یقیناً ان کی تعلیم و تربیت کے پیچھے ان کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ والد نے تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اپنے بیٹے کے حق میں بہت شفیق اور رحیم بھی، بیٹے کی اچھی تربیت بھی چاہتے تھے، لیکن بیٹے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اور ساری دنیا کی ماؤں کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، باپ کا سایہ سر پہ ہو یا نہ ہو، اولاد کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے. باپ کوآپریٹ کریں یا نہ کریں، ماں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، بھلے سے اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، لیکن ماں کی کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو قدردانی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ریکگنائز ہوگا، یہ عمل ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایسے ماحول میں پرورش پائی تھی ابتدائی طور پر کہ ان کا کوئی ہمسایہ نہیں تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، اور ان کی زندگی میں ابتدائی حصہ ایسا تھا جب انہوں نے کوئی جانور نہیں دیکھا، کوئی پرندہ نہیں دیکھا، کوئی فصل نہیں دیکھی، کوئی پھل نہیں دیکھا، ماں سوائے کھجوروں کی پوٹلی کے اور پانی کی مشک کے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کن نعمتوں میں ابتدائی طور پر پرورش پائی، تو ان کا وجود زمزم اور کھجور پر اس کا آغاز ہوا. ماں کا دودھ، زمزم جو بعد میں ملا، اور پھر کھجور ہے جو ابتدائی طور پر ماں نے کھائی تھی. اور پھر اگر ہم بعد کے ادوار میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں بہت کچھ پہنچایا. قبیلہ بنو جرہم کے لوگ بھی جب وہاں آئے تو ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر ابتدائی طور پر بہت کچھ کھانے پینے کو موجود ہو. بہرحال تربیت کے حوالے سے، ماحول کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بڑا ٹائٹ ماحول ہے. گھر نہیں ہے، گھر کی چھت نہیں ہے، ہمسائیگی نہیں ہے، ریلیٹیوز نہیں ہے، وافر سامان عیش و عشرت نہیں ہے، تو اچھی شخصیات کیسے پروان چڑھتی ہیں؟ اچھی ماں کی وجہ سے. ان کے پاس وہ دولت تھی جو دولت مندوں کے یہاں نہیں ہوتی. بہترین ماں، صبر کرنے والی، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والی، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے والی. اگر ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے کردار کو دیکھیں، ہمیں خاص خاص چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو باپ کی فرما برداری انتہا سے زیادہ، باپ کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا انتہا سے زیادہ، باپ کے لیے مددگار ہونا اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا. یہ بنیادی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں براہ راست لفظوں میں تو اس کا علم نہیں ملتا، لیکن جیسے ان کا کردار دکھایا گیا
ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. یہ علم کہاں سے ملا تھا؟ یہ علم دینے والی ماں بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی رحمت تھی، لیکن ماں کے کردار کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ حقیقتاً پوری تاریخ انسانی میں اگر ہم دیکھیں سب سے فرما بردار بیٹا، تو ہمیں ٹاپ آف دا لسٹ ایک ایسا واقعہ نظر آتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ہونے کی حیثیت میں جو کردار سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ادا کیا اس کی مثال نہیں ملتی. اور حقیقتاً ان کی والدہ شجر سایہ دار تھی. جہاں کوئی شجر نہیں تھا، جہاں کسی قسم کی دولت کی فراوانی نہیں تھی، بیسک نیسیسٹیز بھی جہاں پوری نہیں ہوتی تھی، وہاں ماں جیسی دولت، عظیم ماں، جنہوں نے اپنے بچے کو کس طرح سے پروان چڑھایا، کیسے ان سے انہوں نے توکل سیکھا ہوگا. ماں کی محبت، ماں کی کیئر، ماں کا شیلٹر دینا، ماں کے سائے میں ایک بھی برائی پروان نہیں چڑھی. سبحان اللہ، وہ کیسی ماں تھی. ہم ان کے بارے میں جب زیادہ جاننا چاہیں تو ہمیں بہت باتیں پتہ نہیں چلتی، لیکن ہمیں ان کے پروڈکٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کیا تھا. پروڈکٹ محنت کے بغیر تیار تھوڑی ہوتا، اور وہ بھی انسانی مثال ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کیسے اپنے والد کو جواب دیا؟ کوئی ڈسکشن نہیں، کوئی لاجک نہیں، ایک بھی برا خیال نہیں کہ اتنی مدت کے بعد باپ آ کے مجھے خواب سنا رہا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کتنے پازیٹیو تھے، پازیٹیوٹی کتنی زیادہ تھی، کیونکہ ان کی ماں میں نیگیٹیوٹی نہیں تھی. ان کی ماں بدگمان نہیں ہوتی تھی. یہ ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے اور وہ سوال کر رہی تھی. سوال ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ لاجک چاہتی ہیں، دلیل چاہتی ہیں، ان کے اندر کوئی کشمکش ہے. ہمیں کس کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا کوئی جواب نہیں آتا. وہ اپنے شوہر سے بدگمان نہیں ہے. ہاں، شوہر کو حوصلہ دلانے والی ہیں جب وہ کہتی ہیں، دوسری بار سوال کرتی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو؟ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواب نہیں دیا، صرف جیسر دیا، سر ہلا دیا. اب اس موقع پر ایک عورت کی پازیٹیوٹی کو دیکھیے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، تسلی، دلاسا. یا اللہ، وہ کیسی خاتون تھی، وہ کیسی بیوی تھی جن کے دل میں شوہر کے بارے میں ایک بات بھی نہیں آئی. ہاں، انہی کا حق تھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ ہوتی. اور شیخ ابو بکر جابر الجزائری اپنی کتاب سیرت حبیب میں لکھتے ہیں، جڑوں کی خوشبو شاخوں میں آئی جایا کرتی ہے. تو ماں کو عربی زبان میں کہتے ہیں. جڑ، کا مطلب ہے جڑ، روٹ ہے نا ماں. تو جیسا ماں کا کردار ہوتا ہے ویسی ہی چھاپ بچے پہ لگتی. جڑوں کی خوشبو شاخوں میں آئی جایا کرتی. جانتے ہیں کیسے؟ خود نہیں آتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے. پھر بچوں کے اندر وہ خصوصیات پیدا ہوتی. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو پازیٹیوٹی تھی،
اگر ان کے ذبح ہونے کے واقعے کو ہم ان کے بچپن میں لے جا کر دیکھیں تو ان کی ماں میں بھی وہی پازیٹیوٹی ہے جب ان کے شوہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کتنے خوش نصیب تھے، انہیں سیدہ ہاجرہ اور سیدہ سارہ جیسی بیویاں ملی، اور انہیں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے، یعقوب علیہ السلام جیسے پوتے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام جیسے پوتے کے بیٹے پر پوتے ملے. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تربیت میں ماں کا کردار نمایاں ہے. ہاں مائیں ہیں جو اولاد کو اس نہج پر پروان چڑھاتی ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی ماں کی طرح کیسے تذکرہ کیا ہوگا سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے سے کہ آپ کے والد نے مجھے کس طرح سے چھوڑا، پھر میں نے انہیں کیا کہا. یقیناً یہ بات بار بار سامنے آئی ہوگی، وہی سنہرے الفاظ، وہی گولڈن ورڈز، لا یضیعن اللہ ابدا، کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. ماں یہ کہتی ہے اور کتنے برس کے بعد بیٹا کہتا ہے آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ صبر کہاں سے سیکھا تھا؟ اپنی ماں سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی اور ماں کا کردار. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس اس وقت ابلیس پہنچا تھا جب باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اس موقع پر ابلیس نے کیسے انہیں نیگیٹو کرنے کی کوشش کی تھی. کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے. ہاں ایسے ہی تو ابلیس دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے اپنی ماں کے پاس نہیں گئے تھے. وہ اس بات پر نیگیٹو ہو کر بیٹھ نہیں گئے تھے. وہ بدگمان نہیں ہوئے، اس لیے ان کے دل میں بغض بھی پیدا نہیں ہوا، اس لیے ان کے دل کے اندر کینہ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ حسد کا شکار نہیں ہوتے تھے. سیدہ ہاجرہ کے کردار میں ہمیں نہ بدگمانی نظر آتی ہے، نہ بغض، نہ کینہ، نہ حسد. پازیٹیو اپروچ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. یہی بات ہم ان کے بیٹے میں دیکھ سکتے ہیں. چھاپ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے لرن کیا ہے، سیکھا ہے. انہیں یقین تھا کہ یہ شیطان ہے، یہ میرا دشمن ہے. شیطان کی دشمنی کے بارے میں کس نے علم دیا ہوگا؟ ماں نے. ہمیں براہ راست لفظوں سے تو یہ بات پتہ نہیں چلتی، لیکن عملی زندگی میں نظر آتا ہے رول کس کا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے ماں نے طویل مدت پہلے والد سے کہا، والد کو تسلی اور دلاسا دلایا. بیٹے میں بھی وہی رویہ ہے. جب ذبح کرنے لگے تو بیٹا کہتا ہے مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں، کیونکہ بیٹا محسوس کرتا ہے کہ باپ کی شفقت، باپ کے اندر جو پدری شفقت ہے وہ ابھر آئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر رب کا حکم ماننے سے رک جائیں. یا اللہ ایسی حکمت، پازیٹیوٹی کے ساتھ حکمت آتی ہے. نیگیٹیوٹی کے ساتھ تو انسان کا فہم بھی ختم ہو جاتا ہے. جو فرد نیگیٹو ہونا نہیں چھوڑتا اور جو ماں نیگیٹو ہونا نہیں چھوڑے گی،
جو عورت نیگیٹو ہونا نہیں چھوڑے گی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی کامیابی تو خود کو فتح کرنا ہے. جس نے اپنے آپ کو فتح نہ کیا اس نے دنیا کو کیسے فتح کرنا ہے؟ اس نے اور کہاں پہ کامیابی حاصل کرنی ہے؟ اور وہ کیسے اپنے آپ کو فتح کر سکتا ہے جو خود کو جانتا ہی نہیں؟ کتنی پیاری بات جس کو لوگ حدیث سمجھتے ہیں لیکن حدیث نہیں ہے، لیکن بات بڑی خوبصورت ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہ جو اپنے آپ کو پہچاننے والا فرد ہے نا، وہ حضرت عمر جیسا ہو تو کیسے اپنے آپ کو سزا دیتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے. اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے. یہ حضرت عمر کے الفاظ. حضرت عمر ہر خطا کے موقع پر کوئی چھوٹی سی بھی خطا ہوتی تو اپنا کڑا محاسبہ کیا کرتے تھے. یہ حساب کتاب باہر سے کسی نے نہیں کرنا ہوتا. جب باہر سے کوئی محاسبہ کرتا ہے ایسے شخص کا جو خود اپنا محاسبہ نہیں کرتا تو ریاکشنز پیدا ہوتے ہیں، رد عمل کی نفسیات تو بھرتی ہے اور ڈھٹائی پیدا ہوتی ہے. جس کو اپنی ذات سے پیار نہیں وہ کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اپنی ذات سے محبت کرنے والا اپنے اندر کی خرابیوں کو دیکھتا ہے اور اس کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کرنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے کرتا ہے اور اپنے رب سے مدد چاہتا ہے. پھر ان خرابیوں کو دور کر کے اللہ کی نظروں میں اچھا مقام پانا چاہتا ہے. اس کے سجدوں میں آنسو ہوتے ہیں اور اس کی دعاؤں میں آہوزاری ہوتی ہے، اس کے ذکر میں قوت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ خرابی میرے اندر ہے. جس کو اپنی ذات سے پیار ہوتا ہے وہ دوسروں میں خرابیاں تلاش نہیں کرتا. سیدہ ہاجرہ نے تنہا چھوڑ دیے جانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الزام نہیں دیا. ایسے ہی ان کے بیٹے نے اپنے ذبح ہونے پر اپنے باپ کو الزام نہیں دیا. اور آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں مائیں تو الزام کی سیاست کھیلتی ہیں معذرت کے ساتھ. کبھی شوہر کا مورد الزام ٹھہرایا، کبھی ساس کو، کبھی نندوں کو، کبھی جٹھانیوں دیورانیوں کو، کبھی اپنے ماں باپ کو، کبھی دوستوں کو. یعنی ساری دنیا ہی گندی ہو گئی. یہ کیسی ماں ہے جس کے لیے ہر کوئی گندا ہے، ہر کسی میں خرابیاں ہیں؟ خرابی اپنے اندر ہوتی ہے. اپنے اندر جھانکنے والی ماں کامیاب ہے کیونکہ اس کا بچہ بھی پھر اپنے اندر جھانکے گا. جس ماں نے خرابیاں دوسروں کے اندر تلاش کی ہوں اس کا بچہ بھی بلیم گیم کھیلتا ہے. آپ نے کبھی اپنے گھر میں باہر بلیم گیم دیکھی ہے؟ کبھی لوگ اپنی غلطی کو دوسرے میں تلاش کرتے ہوں، دراصل یہ بات ایسے ہو گئی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. یہ بلیم گیم ہے نا، کہ انسان خود کو نہ دیکھے دوسروں کو دیکھے، پھر سنورے گا کیسے؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.